ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بحری جہاز کو طوفان نے گھیر لیا۔ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ تمام لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ صرف ایک آدمی ہی زندہ بچ سکا، جو کسی طرح سمندر کے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب اسے دوبارہ ہوش آئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک جزیرے پر موجود پایا۔ جیسے ہی آدمی بیدار ہوا، اس نے خدا سے دعا مانگنا شروع کیا کہ اے خدا، میرے لیے کسی کو بھیج جو میری مدد کرے۔ دن گزر گیا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ اس نے سمندر کے کنارے سو کر رات گزاری۔ اگلے دن اس نے دوبارہ خدا سے مدد کے لیے دعا کی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی امید مکمل ختم ہو گئی۔ اس نے زمین اور ویران جزیرے کو اپنا مقدر سمجھ لیا۔ اس نے کچھ لکڑیاں اور گھاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا اور ٹوٹے ہوئے جہاز سے کچھ چیزیں اپنے گھر میں رکھیں۔ اس نے مچھلی کا شکار کرنا اور اپنے کھانے کا انتظام کرنا سیکھ لیا۔ اس نے اپنے دن جزیرے پر گزارنے شروع کیے۔ ایک دن اس نے آگ جلائی اور کھانے کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کو آگ لگی تھی اور وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ آدمی اپنے گھر کی تباہی دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے شکوہ کرنے لگا اور کہا، اے خدا، میں نے کتنی بار دعا کی کہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج، پر تم نے میری دعا قبول نہیں کی۔ میں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا تھا، لیکن تم نے اسے بھی جلا دیا۔ تم بہت ظالم ہو۔ آدمی نے رات خدا سے شکوہ کرتے ہوئے گزار دی اور پھر وہ سمندر کے کنارے پر ہی سو گیا۔ صبح وہ ایک بہت اونچے شور کی وجہ سے اٹھ گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھ کھولی تو ایک بحری جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ آخرکار اس کے لیے مدد آ گئی۔ وہ جہاز پر چڑھا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد آدمی نے جہاز کے کیپٹن سے ایک سوال پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں اس جزیرے پر موجود ہوں؟ کیپٹن نے جواب دیا، جو آگ کا سگنل تم نے ہمیں جزیرے سے بھیجا تھا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ جزیرے پر کوئی موجود ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پر آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تو کوئی آگ کا سگنل نہیں بھیجا تھا۔ کیپٹن نے کہا کہ ہم سگنل ملنے کے بعد ہی تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ آدمی کو اپنے گھر میں لگنے والی آگ یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن جس فائر سگنل کی بات کر رہا ہے یہ وہی آگ تھی۔ آدمی سمجھ گیا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ میرے گھر کو آگ لگے تاکہ میں اس آئس لینڈ سے نکل سکوں۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ خدا کا اس کے لیے پلان اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد اس نے خدا کا شکر کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہماری زندگیوں کے لیے بہت سی پلاننگز ہوتی ہیں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ ہماری پسند کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی محدود سوچوں سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم پر مشکلیں آتی ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، صبر ٹوٹ جاتا ہے اور امید ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم خدا سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ ایسے وقت میں خدا پر یقین رکھ کر مصیبت سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں تقریباً 7 بلین سے زائد لوگ ہیں۔ ہر ایک کے لیے خدا کا مختلف پرپس اور پلان ہے۔ ہمیں اپنی کوششیں خدا پر یقین رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ہماری کوششیں اور خدا پر ایمان ہی ہمیں مشکل حالات سے نکال سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا پلان کام نہیں کر رہا، ہر چیز آپ کے اگینسٹ ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے،
شاید خدا نے آپ کے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہے، اور اس کا پلان ہمیشہ ہمارے پلان سے بڑا ہوتا ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe our channel and like this video.